بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ سوم کے عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے مخلص و محترم چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے خصوصاً آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ اس وبا کے دور میں اور اس لاک ڈاؤن کے دور میں آپ کے لیے تعلیم و تعلم کا انتظام کیا ہے۔ ہم سب اور آپ سب تمام لوگ ان کو مبارکباد پیش کریں۔ بہرکیف آپ کا سبق کئی روز سے چل رہا ہے اور آپ کے نصاب میں 7ویں کلاس میں کئی طرح کی کتابیں ہیں۔ فقہ میں بھی کتاب ہے اور فقہ میں آپ کی کتاب ہے الفقہ المیسر، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سبق ہو رہا تھا آپ کا کئی روز سے۔ آج ہم لوگ پہنچے ہیں صلاۃ الوتر کے اندر، یعنی وطر کی نماز کیا ہے، شریعت کی نگاہ میں سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے یا فرض ہے، اور کتنی رکعت ہے، کیا طریقہ ہے پڑھنے کا، ان سب چیزوں کو آج صاحب کتاب اپنی عبارت میں بیان کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے عزیز طلباء اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو میں آپ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے قائم کیا ہے عنوان جو صلاۃ الوتر، عنوان یہی ہے صلاۃ الوتر یعنی وطر کی نماز۔ اس کے بعد ایک حدیث نقل کی ہے صاحب کتاب نے، میں نے اس حدیث کو آپ کے بلیک بورڈ پر عزیز طلباء نقل کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے۔ میں نے بڑے حروف میں نمایاں طور پر لکھ دیے ہیں۔ کیا حدیث؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق۔ کیا ہے؟ الوتر حق ہے کہ وطر ضروری ہے۔ حق مانے کیا کریں گے؟ ضروری، کہ وطر ثابت ہے، ضروری ہے۔ فمن لم یوتر فلیس منا، جو آدمی وطر کی نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کنہوں نے کہا ہے؟ یہ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ اس سے معلوم چلا کہ وطر پڑھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے کتاب والے کیا کہہ رہے ہیں؟ الوتر واجب، وطر کیا ہے؟ واجب، فرض نہیں ہے۔ کیا ہے؟ واجب نماز ہے۔ وطر کہہ رہے ہیں کہ لو ترک الوتر ناسیا او عامدا وجب علیہ قضاؤہ، کہ جو آدمی بھولے سے یا جان بوجھ کر وطر نہ پڑھ، رات میں عشاء کے بعد نہ پڑھ پائے، قضا ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ وجب علیہ قضاؤہ، اس کے ذمہ کیا ہے؟ اس کی قضا واجب ہے، کیونکہ واجب نماز کا پڑھنا ضروری، کوئی بھی چیز واجب اگر ہو شریعت کی نگاہ میں اس کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صلاۃ الوتر ثلاث رکعات بتسلیمۃ واحدۃ، کہہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز جو ہوگی وہ 3 رکعت ہوگی اور 1 سلام سے ہوگی۔ ایک کتنا ہوگا؟ 1 سلام سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض اس کے نزدیک مسلک میں 2 سلام سے پڑھنے کے بارے میں آیا ہے، بعض کے نزدیک 1 ہی رکعت ہے۔ دراصل اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 3 رکعت ہے اور 1 ہی سلام سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب پڑھیں گے اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بعد الفراغ من سنت العشاء، کہہ رہے ہیں کہ عشاء کی سنت سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس عشاء کی سنت سے فراغت کے بعد آپ وطر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں لا يجوز ان يصلي الوتر قاعدا مع القدرة مع القيام، ایک آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے، ہمت ہے کہ میں کھڑے ہو کر وطر پڑھ سکتا ہوں، پھر بھی بیٹھ جا رہا ہوں، کرنی جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ واجب نماز ہے۔ اس لیے اگر قیام پر کھڑے ہونے پر طاقت ہے، اتنی ہمت ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کسی طرح کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، بآسانی کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ کھڑی ہو کر ہی نماز پڑھے گا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا وطر۔ اسی کو کہا کذا لا يجوز ان يصلي الوتر راكبا على الدابة الا اذا كان له عذر، کل اسی طرح کہنے صاحب کتاب کہ کسی چوپائے پر، کسی سواری پر، گائے پر، بھینس پر، گھوڑے پر بیٹھ کر کے وطر کو نہیں پڑھنا ہے آپ کو، الا کوئی مجبوری ہو، آپ مستقل سفر پر سفر کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے، رات میں عشاء کا ٹائم ہو گیا، مستقل ایسا ہونے کی بہت مشکل بات ہے، لیکن پھر بھی تو کہیں کوئی عذر وغیرہ ایسی بات ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں آپ چوپائے وغیرہ پر وطر کی نماز آپ کے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے وطر کی نماز میں، اس کو بتا رہے ہیں۔ وَيَجِبُ أَن يَقْرَأَ الْمُصَلِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةٌ كَمَا يَفْعَلُ فِي النَّوَافِلِ، کریں گے اس طرح آپ نفل کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، دونوں رکعت میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت پڑھتے ہیں۔ اگر 4 رکعتوں کے لیے نیت باندھتے ہیں نفل کی، اور 4 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں، یا سنت ہی ہے، سنت اگر آپ 4 رکعت والی پڑھتے ہیں تو 4 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
اور 4 رکعت کے اندر کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو بھی پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وتر کے اندر بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ کیا مطلب وتر کے اندر ایسا کرنا ہے؟ یعنی تینوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ہے، اس کے بعد متصلاً سورت کو ملا دینا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اور ضروری ہے کہ مصلی ہر رکعت میں، وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے جیسا کہ وہ نفل نماز کے اندر پڑھا کرتا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی تھی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے کہہ رہے ہیں وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ لِلتَّشَهُّدِ، کہہ رہے ہیں کہ جب 3 رکعت آپ کو پڑھنا ہے لیکن 2 رکعت کے بعد کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے تشہد کے لیے اور تشہد پڑھیں گے، یعنی التحیات پڑھیں گے، اور التحیات پڑھنے کے بعد تب آپ پھر کھڑے ہوں گے۔ کریں اور وہ بیٹھ جائے پہلی 2 رکعت کے بعد، وتر کی پہلی 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے، تشہد پڑھنے کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّشَهُّدِ، کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد پیدا نہ کریں، یعنی آپ 2 رکعت پر بیٹھے ہیں تو صرف التحیات پڑھ لیں گے، التحیات کے بعد درود شریف یا اور کوئی چیز نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ التشہد پڑھنے کے بعد، التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو کھڑا ہو جانا ہے سیدھے۔ اذا قام الى الركعه الثالثه لا يقرأ الثناء ولا التعوذ، آپ ساری کتاب کر رہے ہیں کہ آپ 2 رکعت پر تشہد پہ بیٹھے، سورہ فاتحہ التحیات پڑھ لیے، التحیات کے بعد کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو کیا تیسری رکعت کے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ثنا پڑھنا ہے یا اعوذ باللہ پڑھنا ہے؟ کریں نہیں پڑھنا ہے، یہ سب کریں کہ جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا اور تعوذ یا اعوذ باللہ نہ پڑھے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَيُكَبِّرُ كَمَا يَفْعَلُ عِنْدَ افتتاحِ الصَّلَاةِ كَمَا يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیے، سورہ ہی پڑھ لیے، اب کیا کرنا ہے؟ تو کہہ رہے جب آپ سورت اور سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ کو اس طرح کھڑا کریں گے، جس طرح آپ اس طرح اسٹارٹنگ میں، افتتاح میں آپ نماز شروع کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی تیسری رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر آپ کو کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے دیکھیے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں سورت کے پڑھنے سے تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ چکے ہیں، یجب علیہ، ضروری ہے آپ کے ذمہ، آپ کے اوپر کہ آپ اپنے ہاتھ کو کان کے برابر اٹھائیں، جس طرح آپ شروع نماز میں اٹھائیں، وصیب کریں۔ وَيُكَبِّرُ كَمَا يَفْعَلُ عِنْدَ التَّشَهُّدِ، جیسا کہ تکبیر کہی جاتی ہے نماز کے شروع کرنے کے وقت، جس طرح آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہاں بھی اسی طرح اللہ اکبر کرنا ہے یہاں پر۔ ثم يقنط قبل الركوع وهو قائم، کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے رکوع میں جانے سے پہلے۔ آپ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ اس ٹائم کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے، یعنی کھڑے ہونے کی قیام کی حالت میں آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد تب رکوع میں جانا ہے۔ اب کہیں دعائے قنوت پڑھنا کیسا ہے؟ کیا سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ اس کو کہا القنوت واجب فی الوتر فی جمیع السنۃ، کہیں دعائے قنوت تمام سال میں پڑھنا واجب ہے۔ دعائے قنوت وتر کے اندر جو آپ پڑھیں گے واجب ہے تمام سال میں، تمام سال کے اندر جس دن میں روزانہ آپ عشاء کے بعد نماز پڑھیں گے، دعائے قنوت نماز پڑھنے کی سنت کے بعد جو وتر پڑھیں گے تو اس وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ کریں یا قنوت کل من الامام والمقتدی والمنفرد، کریں کہ دعائے قنوت ہر کوئی پڑھے گا، کیونکہ یعنی مقتدی بھی پڑھے گا، امام صاحب بھی پڑھیں گے، کوئی آدمی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھے گا، کوئی مسبوق ہے وہ بھی پڑھے گا، سب اپنا اپنا پڑھے گا۔ یسن من یقرأ فی القنوت ما ورد عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہہ رہے ہیں کہ دعائے قنوت وہ کون سی دعائے قنوت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ سنت جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اس دعائے قنوت کو پڑھنا مسنون ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اسی کو پڑھیں، کوئی اور نہیں پڑھ سکتے ہیں، کہ مسنون ہے اس کو، اور مسنون ہے، سنت ہے کہ دعائے قنوت میں قنوت وہی پڑھے جو وارد ہے، یعنی جو ثابت ہے، یا کہیے جو مروی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کیا ہے؟ وہی ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہاں تک ہو گیا، لیکن صاحب کی دعائیں کر رہے ہیں، کسی کو اگر یاد نہ ہو دعائے قنوت تو پھر کیا کرے گا؟ حدیث کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا ہے۔ اب وتر تو پڑھنی ہے، وتر تو واجب ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ واجب کہہ رہے ہیں کہ من لا يقدر علی قراءۃ القنوت معصور، جو آدمی قادر نہ ہو اس قنوت پر، اس دعائے قنوت پر، تو کیا کرے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ
हसना वक़िना अज़ाबन्नार, इसको पढ़ लेगा, इस दुआ को पढ़ लेगा। अगर किसी को दुआ कुनूत वही जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मरवी है वो याद ना हो तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ लेगा। क्या कह रहे हैं कि आओ पढ़ ले, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 बार कर ले, एक या रब्बी या रब्बी या रब्बी 3 बार कर ले। इज़ा नसिया मुसल्ली क़िराअतल क़ुनूत यतज़क्कर फ़ी हालति रुकू इला यकुन फ़ी रुकू। साहिब किताब कह रहे हैं एक आदमी को पढ़ना चाहिए दुआ कुनूत, लेकिन वो नहीं पढ़ा, लेकिन वो रुकू में चला गया, अब उसको याद आया अरे दुआ कुनूत तो मैं भूल गया, आप क्या करें? तो कह रहे हैं कि रुकू के अंदर दुआ कुनूत नहीं पढ़ना है, फिर क्या करना है? वला यऊदु इलल क़ियाम लिक़िराअतिल, इसलिए खड़ा भी नहीं होना है। अरे जब चले गए रुकू के अंदर खड़े हो जाते हैं दुआ कुनूत पढ़ लेते हैं, नहीं, और वो खड़ा नहीं होगा और वो क़याम की तरफ नहीं लौटेगा दुआ कुनूत पढ़ने के लिए, तो फिर क्या करेगा? भाई वो तो वाजिब था दुआ कुनूत पढ़ना, वो छूट गया, क्या करना है? करें बल यसजुदु लिस्सहवी बअद सलाम इन तर्किहिल वाजिबी नसियन, करें कि वो सजदा सहव कर लेगा सलाम फेरने के बाद वाजिब के छूटने की वजह से। वाजिब था दुआ कुनूत पढ़ना, उसने पढ़ा नहीं, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात में हम उसके बाद सलाम फेर करके और उसके बाद ये कर लेंगे, सजदा सहव कर लेंगे। उसी तरह कर रहे हैं वइज़ा तज़क्करहु बाद मा रफ़अ रअसहु मिन रुकू इला यक़नुतु बल यसजुदु लिस्सहवी बअद सलामी। इस जगह एक आदमी कि रुकू भी कर लिया, रुकू के बाद जब खड़ा हो गया सीधा, तब उसको याद आया अरे हम लोग दुआ कुनूत पढ़े ही नहीं, तो कहें अब भी नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो सजदा सहव कर लेगा सलाम के बाद। इसी तरह कर रहे हैं कि लौ क़रा कुनूत बअद क़ियाम मिन रुकू इला युईदु रुकू वलाकिन यस्जुदु लिस्सहवी लिअन्नहु अख़्ख़र कुनूत अन महल्लिही। कह रहे हैं कि कोई आदमी अगर दुआ कुनूत पढ़ ले रुकू से खड़े होने के बाद, अगर कोई दुआ कुनूत पढ़ ही ले तो कह रहे हैं अब फिर दोबारा रुकू नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो अब भी क्या करेगा? दुआ कुनूत पढ़ लिया फिर भी वो क्या सजदा सहव करेगा। क्यों? इस वजह से कि दुआ कुनूत को उसकी जगह से मुअख्खर कर लेट कर दिया उसने। उसको पढ़ना चाहिए रुकू में जाने से पहले, और उसने पढ़ा क्या? रुकू करने के बाद खड़ा जो हुआ है तब पढ़ा है। उसके बाद सारे किताब कर रहे हैं इज़ा रकअल इमाम क़ब्ल फ़राग़िल मुक़्तदी मिन क़िराअतिल क़ुनूत ला युताबिउल मुक़्तदी बल युकमिलुल क़ुनूत सुम्मा युशारिकुहु फ़ी रुकूई। आमतौर पर ऐसा होता है कि रमज़ान के अंदर नमाज वितर की नमाज जो होती है वो बाजमात होती है। आप नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, तीसरी रकात में खड़े हो गए और तीसरी रकात के अंदर दुआ कुनूत इमाम साहब पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे। इमाम साहब जल्दी पढ़ ली, झटपट पढ़ लिए, जल्दी में दुआ कुनूत पढ़ करके और वो चले गए रुकू के अंदर, आपका अभी पूरा ही नहीं हुआ। जो मुक़्तदी हज़रात थे उनका दुआ कुनूत पूरा नहीं हुआ अभी, तो फिर क्या करना है? क्या वो भी मुक़्तदी लोग भी चले जाएंगे रुकू के अंदर, या ये कि अभी खड़े रहेंगे? साहिब किताब कर रहे हैं कि नहीं, मुक़्तदी लोगों को अभी रुकू में नहीं जाना है, बल्कि दुआ कुनूत को पूरा कर लेना है। क्यों? कि दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब है, उसके बाद इमाम साहब के साथ शरीक हो जाएंगे। करें कि जब इमाम साहब रुकू कर ले, मुक़्तदी के दुआ कुनूत से फारिग होने से पहले दुआ कुनूत पढ़ने से पहले इमाम साहब रुकू में चला जाए, जल्दी में पढ़ लियो, ला युताबिउल मुक़्तदी उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बल्कि दुआ कुनूत को मुक़्तदी हज़रात मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद रुकू में जाकर शरीक हो जाएंगे, इमाम साहब तक मिल जाएंगे। साहिब किताब आखिरी मसला बयान कर रहे हैं कि लौ अम्मा इज़ा ख़ाफ़ फ़वातिर रुकू मिन माल इमाम ताबअहु इमामहु, कि जब रुकू के फौत होने का खौफ हो इमाम के साथ तो इमाम की इत्तिबा कर ले। और ये लगा कि अगर हम जल्दी में नहीं जाएंगे तो इमाम साहब फिर खड़े हो जाएंगे रुकू से, तो हमको रुकू मिलेगा ही नहीं, जब नहीं रुकू मिलेगा तो रुकू तो ज़रूरी है, इसलिए उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि जब खौफ खाए रुकू के फौत होने का इमाम के साथ तो उनकी इत्तिबा कर लेगा, आप तरकल कुनूत और दुआ कुनूत को छोड़ देगा। करें कि वलौ तरकल इमामु अल कुनूत यक़रउल मुक़्तदी अल कुनूत, अगर इमाम दुआ कुनूत को छोड़ दे तो मुक़्तदी भी क्या मुक़्तदी हज़रात दुआ कुनूत को पढ़ेंगे। अगर इमाम दुआ कुनूत को छोड़ दे तो मुक़्तदी हज़रात दुआ कुनूत को पढ़ेंगे। इज़ा अमकन लहू अन युशारिकल इमाम फिर रुकूई, अगर उसके लिए मुमकिन हो कि इमाम साहब के साथ वो शरीक हो जाए रुकू के अंदर। क्या करते हैं? रुकू के अंदर इसलिए कहा गया है कि इमाम की इत्तिबा हालत में ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका इमाम है। हदीस के अंदर भी कहा गया इमाम ज़ामिनुन। अजीज़ तलबा, आज के इस सबक को हम यहीं पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कल फिर हम इसके आगे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आपको कहीं पर कोई इस सबक के समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपके एतराज़ का, आपके सवाल का शफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा।